دوستو آج کی ویڈیو ایک ایسے نوجوان کے بارے میں ہے جو شیطان کا پجاری تھا۔ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اس کا دل اسلام کے نور سے منور ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور دوستو آج کا دور ایسا ہے کہ جس میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ویڈیو کی صورت میں وائرل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی خبر کیسے وائرل نہ ہوتی؟ یہ ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں میں وہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے قومیں برباد ہو گئی تھیں۔ تو اس صورتحال میں اس نوجوان کی کہانی ایسے بھٹکے ہوئے ذہنوں کے لیے بھی جو اسلام سے دور جا رہے ہیں ایک مشعل راہ ہے۔ تو دوستو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایفی نام کا ایک نوجوان جو کہتا تھا کہ اس کی عمر 456 سال ہے، بظاہر ایک بڑا خوبصورت نوجوان، مگر اس کا ظاہر بالکل ہی ایک عجیب قسم کا تھا۔ اس کا ہیئر سٹائل بہت عجیب تھا جو دیکھنے میں بہت ہی آکورڈ سا لگتا تھا، اور وہ یہ دعوے کرتا تھا آن لائن ویڈیوز پہ بیٹھ کے کہ میں لوگوں کا ذہن پڑھ لیتا ہوں اور میں ان کے پاسٹ کو بھی جان سکتا ہوں اور ان کے فیوچر کو بھی جان سکتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے ایک ایسی مسٹیریس قسم کی شخصیت کا روپ دھارا جس سے اکثر لوگ متاثر بھی ہونے لگ گئے، اور وہ اپنے دعووں میں کچھ حد تک سچا بھی ثابت ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا اور جادو کے ذریعے کچھ عمل وغیرہ الٹے سیدھے کر کے لوگوں کو متاثر بھی کر لیتا تھا۔ ایفی کی ظاہری شکل بہت ہی عجیب تھی۔ مثلاً اس نے اپنے جسم پر کئی ٹیٹوز بنوائے ہوئے تھے، اس نے اپنے جسم کے کئی حصوں کو چھدوایا ہوا تھا، اور پنک کلر کے یا مختلف اور کلرز میں وہ اپنے بال ڈائی کرتا تھا۔ مگر اس تمام باتوں کے باوجود اس لڑکے کے اندر ایک ایسا جینیس اور سوچنے والا انسان موجود تھا جو ہر لمحہ دین حق کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایفی بظاہر تو شیطان کا پجاری نظر آتا تھا اور دنیا کو یہ بتاتا تھا کہ شیطان کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے اور آپ لوگ بھی اسی کی طرف آئیں، اور وہ اپنی کرامات بھی لوگوں کو دکھاتا رہتا تھا، مگر انٹرنل اس کے دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جبکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اکثر اسلامی کتب کو سٹڈی بھی کیا کرتا تھا۔ دوستو ایفی کے اس حلیے کی وجہ سے اکثر مسلم لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور نہ ہی اسے بات کرنا پسند کرتے تھے، اور وہ اکثر اپنے پروگرامز میں مسلمانوں کو چیلنج بھی کرتا تھا۔ آخر ایک دن ترکی کے ایک پوڈ کاسٹر نے، ایک ویلاگر نے اس کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اسے کہا کہ بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں، آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اسلام کے بارے میں آپ وہ مجھ سے کریں، میرے پاس جتنا نالج ہے میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو وہ اس کی بات مان کے اس پروگرام میں چلا گیا۔ اب وہاں پر اس نے اس کے ساتھ جو سوالات کیے وہ بڑے ہی عجیب قسم کے سوالات تھے۔ فار ایگزامپل اس نے کہا کہ خدا اگر ہے تو وہ کہاں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ پھر اس نے کہا کہ دنیا میں جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خدا ان کا بدلہ کیوں نہیں لیتا؟ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ خدا کی فطرت کیا ہے؟ پھر اس نے یہ سوال کیا کہ اگر خدا پازیٹیو انرجی کا نام ہے تو دنیا میں یہ برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس کے مختلف قسم کے سوالات تھے جن کا تقریباً بہت سے مسلم لوگ جواب نہیں دے پاتے تھے۔ بہرحال اس پوڈ کاسٹ میں اس ویلاگر نے اس کو کچھ ٹائم دیا۔ اس کے بعد جب نیکسٹ پروگرام میں وہ آیا تو اس نے کچھ کتابوں کے ریفرنسز دیے، احادیث بتائیں، کچھ کتابیں اس کو ریفر کیں اور اس کو کہا کہ تم ان میں سے سٹڈی کرو، تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور اس نے کچھ زبانی بھی اس کو جواب دینے کی کوشش کی، مگر وہ زبانی بات پہ قائل نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کہانی مختصر یہ کہ ایفی اس سے وہ کتابیں لے کر، وہ ریفرنسز لے کر تنہائی میں چلا گیا اور 6 مہینے کے لیے تنہائی میں گم رہا۔ اس سے بہت بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی
مگر ہر بار اس کا نمبر آف لائن جاتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایفی اچانک منظر عام پر آیا اور اسی ویلاگر سے رابطہ کیا اور اس کے پروگرام میں آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے بات شروع کی، مگر اس وقت ایفی کی باڈی لینگویج بالکل ہی بدل چکی تھی اور وہ بہت سی اسلام کی باتوں کا قائل بھی ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کچھ بحث تکرار ہوئی، کچھ آرگیومنٹس ہوئے ان کے آپس میں، اور آخر 2-3 سیٹنگز کے بعد 2-3 میٹنگز کے بعد ایفی نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے آن لائن ہی اسلام قبول کیا پوری دنیا کے سامنے۔ اس کے بعد ایفی ثبوت کے طور پہ حج کرنے کے لیے مکہ شریف بھی گیا اور وہاں پر احرام کی حالت میں اس نے اپنی ویڈیوز بھی پوسٹ کیں اور اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی ویڈیوز پوسٹ کیں، اور جو اس کا حلیہ تھا وہ چینج کرواتے ہوئے بھی باربر کی شاپ پہ اس نے اپنی ویڈیوز پوسٹ کیں۔ اس کے بعد یہ لڑکا ایسا بدلا کہ اس وقت اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور یہ دن بدن لوگوں کو اسلام کی طرف مائل بھی کر رہا ہے، اور یہ روحانیت کا سفر بھی بہت تیزی سے طے کر رہا ہے۔ اور دوستو، یہ لڑکا، یہ نوجوان ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے کہ ایک شخص اس حد تک گہرائی میں جا کر شیطان کا پجاری ہونے کے باوجود بھی اسلام لا سکتا ہے، تو ہمارے لوگ کیوں نہیں سدھر سکتے؟ یہ لوگ اگر اسلام کی حقیقت کو سمجھیں اور اللہ سے کوئی نہ کوئی رابطہ اور تعلق قائم رکھیں تو ان کی زندگی کی مشکلات بھی پل بھر میں ختم ہو جائیں۔ تو دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں یہی پیغام تھا اپنے نوجوانوں کے لیے۔ دوستو، آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور آپ کی رائے اس لیے بھی اہم ہے کہ جس سے ہم اپنے چینل کو اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے چینل پہ بہت محنت کر رہے ہیں اور ہمارا چینل ابھی ارلی سٹیجز میں ہے۔ تو دوستو، آپ تعاون کریں گے تو ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہوگا، اور اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ بہتر سے بہتر کام کریں اور اس سے بھی اچھی ویڈیوز اس چینل پہ ہم پوسٹ کیا کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آنے والی ویڈیو تک۔ خدا حافظ۔